دل کے داغ از قلم نیلم ریاست پارٹ 8۔ زینی تمہارا آج کا پیپر کیسا ہوا ہے؟ زینی نے بڑی بری طرح سے سوال پوچھنے والی کو گھورا۔ تم اگر بھول رہی ہو تو کیا میں یاد کروا دوں؟ جب کوئی میرے سے یہ سوال کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اگلے کو پٹا ہی مار دوں۔ جب میں پیپر دے لوں تو مجھے گزری شب کی سختیاں یاد کروا کر دکھی نہ کیا کرو۔ کیا رزلٹ آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی ہو؟ اس کی دوست نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی ماتھے پر ماری۔ اف میرے خدا، میں کیسے بھول گئی۔ بس آئندہ مت بھولنا۔ 3 دوستوں کا گروپ ابھی ہی پیپر دے کر نکلا تھا، جن میں ایک زینب، دوسری خدیجہ، تیسری ہاجرہ تھی۔ تینوں نے ہی کالے عبایا پہنے ہوئے تھے، ساتھ میں سردی سے بچنے کے لیے میچنگ دستانے چڑھا رکھے تھے، جبکہ تینوں کے سکارف مختلف رنگوں کے تھے۔ زینب کے نیلے سکارف کے اندر سرخ و سفید رنگت دہک رہی تھی۔ تینوں میں سے سب سے زیادہ بولنے کی بیماری صرف ہاجرہ اور زینب کو ہی تھی۔ خدیجہ زبان سے زیادہ کان اور آنکھوں کا استعمال کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں نے جس چہرے کو اتنے رش میں بھی دیکھ لیا تھا، دوسری دونوں اس سے ابھی تک تو لا علم ہی تھیں۔ متوقع صورتحال کا تصور کر کے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے شرارت سے زینب کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر اس کی توجہ حاصل کرنا چاہی۔ جب زینب نے مڑ کر سوالی نظروں سے خدیجہ کی جانب دیکھا تو اس نے یونیورسٹی کے احاطے میں موجود سفیدے کی قطار کی جانب اشارہ کیا۔ زینب نے اس کی بتائی سمت میں دیکھا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر پہلے تو وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی، اندر ہی اندر اٹھنے والی خوشی سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر حسب معمول جو اس کو دیکھ کر اس کا ہمیشہ سے رد عمل ہوتا تھا، اسی لاپرواہی کے موڈ میں واپس آ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ سفیدے کے نیچے لگے کنکریٹ کے بینچوں میں سے ایک بینچ پر دن کے اس وقت صرف ایک ہی آدمی موجود تھا، انتہائی دبلا پتلا جسم، 7 فٹ کا پہنچتا قد، جس کی وجہ سے جب وہ بیٹھتا تو سوکھے گھٹنے بڑے واضح نظر آتے، جو اس وقت بھی نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ بال انتہا کے سلکی، جو کہ آنکھوں کے اوپر ہی گرے رہتے، سیدھے برش کر کر آگے کو پھینکے ہوتے۔ سالوں سے یہی ہیئر سٹائل تھا۔ چہرے پر کہیں کہیں نکلا ایک آدھ دانہ وہاں سے جلد کو سرخ لال دکھاتا۔ ویسے اس کا رنگ چینیوں جیسا سفید ہی تھا۔ آنکھوں پر گول فریم والی نیوی رنگ کی نظر والی اینک۔ بنیادی طور پر وہ ازبک قبیلے کا فرد تھا۔ چہرے کے آدھے نقوش ازبک لوگوں جیسے تھے، کیونکہ اس کا باپ ازبک اور ماں چینی تھی۔ ننیال ملک کی طرف سے اس کو ناک رنگت اور مسکراہٹ ملی ہوئی تھی۔ آنکھیں پوری اپنے قبیلے پر تھیں۔ قد نہ جانے کس پر چلا گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اتنی ٹھنڈ کے باوجود کنکریٹ کے بینچ پر بیٹھ کر جس کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہاں چھپتا۔ نظریں ہر طرف کو گھوم رہی تھیں، پر جدھر سے روکیے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، آخر میں اسی جانب جاتی۔ وہ عین سر پر آ گئی تھی۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، تم پچھلے سال اپنے فائنل میں سارے اسٹوڈنٹ جمع استادوں پر اپنے شاندار رزلٹ کی دھاک بچھا کر یہاں سے جا چکے تھے، پھر آج کدھر آنا ہوا؟ وہ پہلے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر ناک پر نیچے کو آتا چشمہ اوپر اس کی جگہ پر واپس دھکیلا، تھوک نگلا، ہاتھ میں پکڑے باکس پر گرفت مضبوط کی اور بڑی ہمت سے کہا، وہ میں۔ وہ اس کی جانب نہ دیکھنے کے چکر میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ عام روٹین میں اس پر ایسی بوکھلاہٹ کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ خدا کی پناہ، وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا، اپنی ساری یونی میں ٹاپ کلاس کا طالب علم، کم گو وہ شروع سے تھا، مگر اس لڑکی کے سامنے آتے ہی زبان تالو کا ساتھ چھوڑنے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پلاسٹک کا باکس زینی کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے باکس پکڑ کر جائزہ لیا تو باکس کے اوپر ایک چٹ لگی تھی۔ میں نے ایک ڈش بنانی سیکھی ہے، پہلی دفعہ بنائی تو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، پلیز پھینکنا مت۔ زینب نے اس کو گھورا، پھر بینچ پر بیٹھ کر باکس کھولنے لگی۔ ابلے چاولوں پر کوفتے کا سالن تھا، ساتھ میں ایک طرف رائتا۔ زینب کی بھوک چمک گئی۔ کیا یہ سب تم نے بنایا ہے؟ دوسری جانب بس سر ہلانے پر اکتفا کیا گیا۔ اندر رکھا فورک اٹھا کر کھانا کھانے لگی۔ 1 2 پھر 3 4 5 نوالے بغیر بریک کے اندر گئے۔ ابھی سانس لینے کو رکی ہی تھی جب کولا کی بوتل سامنے کی گئی۔ اس نے تھام کر منہ سے لگا لی۔ یہ جو میں اتنے مزے سے کھا رہی ہوں، زیادہ خوش مت ہونا، کھانا کوئی خاص نہیں ہے، بس مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ آبی کے ہونٹ ایک طرف سے ذرا سا پھیل کر سیدھے ہو گئے۔ بولا، اب بھی کچھ نہیں؟ بینچ کے یک اینڈ پر وہ بیٹھی کھانے پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسی بینچ کے دوسرے کنارے پر وہ سمٹ کر بیٹھا سامنے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آفس کی ٹیکی ڈپارٹمنٹ میں اس سال انٹرنشپ پر 4 لوگ لیے جا رہے ہیں۔ میں نے زینب نام کی درخواست دی تھی۔ باس کی ای میل آج کل میں آ جانی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا پھر سے بولو۔ زینب کو تو اچھو لگتا رہ گیا۔
میرے نام کی درخواست دی تھی میرے سے پوچھے بغیر ہی، میں کیوں کروں گی تمہارے والے آفس میں کام؟ کیا اور ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کیا حرکت ہے؟ جاب کرنا ضروری نہیں ہے، انکار کرنے کی پوری گنجائش ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح اجتناب برتتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ جو سوال میں کر رہی ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ مگر جواب بالکل اور سمت کا تھا۔ میں نے ایک گھر خریدا ہے تو میں کیا کروں؟ میں سوچ رہا ہوں ایک کمرے میں جم ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، بناؤ جم، اور کسی دن ایسے ہی کسی ڈمبل کے نیچے آ کر شہید ہو جانا۔ میرے طوطے کو کل سے بخار آیا ہوا ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے زینی سے ملنا ہے۔ اس کی اتنی جرات، گردن مروڑ دوں گی۔ وہ اس کی انکہی ہر بات سمجھتی تھی اور وہ اس کی ہر بات سن کر بھی ایسے بن جاتا جیسے سنا ہی نہیں۔ میرے برادری والے اب مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں کیونکہ میرے باپ کی مسلمان بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے میں اب وہ غیر مسلم عورت سے جنم لینے والے بیٹے کو بیٹا ماننے کو تیار ہے۔ مجھے پچھلے 1 ماہ میں 3 خط ملے ہیں۔ میں اس بات سے لا علم تھا ان کو میرا پتہ کس نے دیا، مگر وہ چاہتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ زینب چاول ختم کر چکی تھی، باکس بند کر کے بینچ پر رکھا۔ جیب سے ٹشو نکال کر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، دنیا میں بڑے عجیب حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی ملی تھی جس کو اپنے شوہر کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ اب تم آ گئے ہو، جس کو ساری عمر باپ نے چائنا والی عورت کے حوالے کی وجہ سے خود سے دور ہاسٹلوں میں ڈالے رکھا۔ اب اچانک پیار ہو گیا تو بھائی جاؤ، لو آشیرواد اپنی دوسری ماں کا۔ میرا تو باپ ہے ہی نہیں، تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہے، جا کر گلے لگا لو۔ اب تمہاری عمر ہی کتنی بچی ہے، بڑھاپے کی سیڑھیاں پار کیے بھی تمہیں صدیاں بیت گئی ہیں۔ 4 دن خدمتیں کروانا تمہارا حق بنتا ہے اور سچی بات ہے۔ چاہے جتنی مرضی تم مسٹر جینیس ہو، جو کسی لڑکی کے بھی ماں باپ تمہیں اس طرح اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ باپ کی پشت پناہی چاہیے ہی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں۔ مگر میں شادی چین میں ہی کروں گا۔ ضرور کرنا، تمہاری شادی تمہاری مرضی، کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زینی کی نظر سیدھی نیلی جینس کے گھسے پانچوں پر پڑی۔ نیلی ہی شرٹ کے اوپر میرون اونی جمپر تھا۔ میں لنچ بریک پر ہوں۔ انٹرنشپ سے انسان کو اچھا تجربہ مل جاتا ہے، کر لینی چاہیے۔ بینچ پر رکھا باکس اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھا اور بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر بینچ پر رکھی۔ زینب نے کتاب کا سارے ورق پڑھا۔ ہاؤ ٹو پریپیئر فار اینی انٹرویو، کسی گورے رائٹر کی تھی۔ تمہیں میں اتنی نالائق لگتی ہوں؟ یہ تو بس ایز اے فارمیلٹی ہے، مجھے اس کتاب سے مدد ملی تھی اس لیے لے آیا۔ ابھی چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ ماتھے پر سے بال جھٹک کر ایک نظر زینب پر ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ زینب اٹھ کر کنٹین کی جانب آ گئی۔ حاجرہ اس کے قریب آنے پر شروع ہوگی۔ ہر دفعہ وہ قریب تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے۔ بندہ جواب میں اور کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی پوچھ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ ٹوٹے تو نہیں ہوئے ہیں؟ بیگ میں جہاں اتنا علم گلم لے کر پھرتا ہے وہاں پانی بھی تو ہوتا ہوگا نا۔ وہ دونوں کتاب کے نام پر متعجب ہوئی۔ بھائی شاعر کی کتاب دیتا تو سمجھ بھی آتا ہے کیا اٹھا کر لے آیا ہے۔ حاجرہ کی بات پر خدیجہ نے کہا، اگر شاعری کی کتاب لاتا تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا پاتا۔ زینی نے کتاب بیگ میں ٹھوستے ہوئے دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مصروف نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ کی درخواست دی ہے۔ اوہ بیچارہ، یہ تو پکا مرے گا۔ حاجرہ نے افسوس میں گردن کو پینڈولم کی طرح ہلایا۔ خدیجہ نے بھی پورا اتفاق کرتے ہوئے کہا، بس جی، اللہ مرد اہن کے حال پر اپنی رحمت کرے۔ بڑی بری جگہ گرا ہے۔ بڑے بہادر لوگ طریق کی گہرائیوں میں بیٹھے ہیں، پر یہ شخص جس زہر کا پیالہ پی کر شہیدوں میں نام لکھوانے والا ہے، یہ کام کوئی چینی مال ہی کر سکتا تھا۔ زینب نے خدیجہ کے کندھے پر ایک دھپ رسید۔ بس ہو جو شروع پھپھے کٹنیوں، اب اٹھنے کا کوئی پروگرام بھی ہے یا کل پرچے پر اسی مرد اہن کے قصیدے لکھ کر آنا ہے؟ تینوں اٹھ کر ہاسٹل کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی ہاسٹل کا گیٹ پار ہی کیا تھا جب چوکیدار نے پیغام دیا، تمہارا بھائی ملنے کو آیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ دوستوں کو وہیں چھوڑ کر ملاقات والے کمرے کی جانب بڑھی۔ خزان کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس کی جانب آگے قریب پہنچے پر زینب نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو سمجھی اب تک واپس جا چکے ہوگے، دھند ہی بڑی لیٹ اتری ہے۔ پھر سوچا واپس تو چلے ہی جانا ہے، کیوں نہ آج لنچ اکٹھے کیا جائے۔ ہاں مگر میں تو لنچ کر چکی ہوں، البتہ کافی آئس کریم کے بارے میں میری جانب سے ہاں ہے۔ خزان نے ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب دیکھا، بڑی بات ہے، آج لنچ پورے 12 ہی کر لیا۔ ہاں، ابیک میرے لیے کوفتے لایا تھا، وہی کھا کر آ رہی ہوں۔ خزان کے قدم باہر کی سمت اٹھتے تھمے۔ ابیک تمہارا سینئر؟ ہاں نا، مگر وہ تو یونی سے فارغ ہو چکا ہے، پھر کیوں آیا؟ وہی تو بتایا ہے، میرے لیے کوفتے لے کر آیا تھا۔ بڑی بات ہے، بس اپنا ٹہکا ہی اتنا ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔
ہاں جی ملکہ عالیہ، دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے، پر زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ نکوا لی ہے۔ ساری بات کے جواب میں بولا، اس بات پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بیچارہ غریب کا مال، اگر تمہیں وہاں جاب ملی تو تم اس کا جینا حرام کرو گی۔ آخر کیوں بڑی جوانی میں وہ جوان خودکشی کرنے پر تلا ہے؟ بھائی ویسے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی اپنی بہن کے سامنے کسی غیر آدمی کی طرفداری کرتے ہوئے؟ گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالی۔ بھائی میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ، اس دفعہ جب اسلام آباد گئے تھے تو اپنی منگیتر کے ساتھ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی، اشاروں پر گاڑی رکی تو سردار نے نظر موڑ کر بہن کو دیکھا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ میری مرضی؟ تمہاری مرضی کیسی کی تیسی؟ بتانا تو پڑے گا۔ مجھے نہ بتاؤ، دادی کے سامنے تو اگلو گے یہی۔ مجھے یقین ہے اماں مجھے کبھی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گی، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتی ہیں اور اپنی نواسی کو بھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو تمہاری بدتمیزی کے پیچھے سدرا آپی کا اپنا ہی قصور ہے؟ میں نہیں، تم کہہ رہی ہو۔ ویسے تمہیں کس نے ساری معلومات دی ہیں؟ ہیلو، وہ میری بھی پھوپھی ذات ہے، فون آیا تھا۔ دیکھا، اتنی تو اس کو عقل ہے۔ جھگڑا میرے ساتھ ہے، فون میری بہن کو کرتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی آئی ہے نہیں اور ہم دونوں کی لڑائیاں کرواتی ہے۔ جب یہاں آ گئی تب کیا کرے گی؟ نہیں خیر، لڑائیاں تو نہیں کرواتی ہے، سچ ہی بتاتی ہے، جس کا سامنا کر کے تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ ذہنی جو بھی ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہنا، کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے اور مجھے ایسے لوگ سخت برے لگتے ہیں جو پرائے مسئلے میں ناک ڈالیں۔ اگر وہ تم سے رابطہ کرتی ہے، اپنی دوستی اور کزن ہونے کے ناطے بات کرو، گپ لگاؤ۔ میری ذات پر یا میرے متعلق بات نہیں کرنی؟ سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں۔ بس دادی کو یہ کہنا اب اپنے بیٹے کے ہاتھ پیلے کر ہی لیں۔ ہاتھ پیلے لڑکیوں کے کیے جاتے ہیں، لڑکوں کے نہیں۔ پر ایویں کوئی شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی کا وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت نہیں تو پھر کب آنا ہے؟ پہلے تمہاری شادی کروں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ بڑے ہوشیار ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹا کر میدان مارنا چاہتے ہو؟ نہ بچو، ایسا میری زندگی میں نہ ہو سکے گا۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، کچھ 4 سال تمہاری بیوی کے ساتھ دن رات لڑائی جھگڑے کر کے تمہاری ناک میں دم کروں گی، تمہاری بیٹی کو پوری ٹریننگ دے کر جاؤں گی کیسے ماں باپ کو سچ کرنا ہے، اس کے بعد کسی ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو گھر داماد بن کر رہ سکے۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے خوفناک نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تم میری بہن ہو یا کوئی بلا، جو بھی سمجھو۔ ویسے اچھا کیا تم نے جو مجھے اپنے پلان بتا دیے۔ میری بیگم تمہارے ظلم و ستم سے بچ گئی۔ اب تو اس کو تبھی لاؤں گا جب تمہارا انتظام کر لوں گا، نہیں تو خود ہی اپنے بہنوئی کی طرح کہیں گھر داماد ہی بن جاؤں گا۔ آؤ گاؤں والوں، اپنے سردار کی حالت دیکھو، لڑکی کہیں گا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ سردار ہنستے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دونوں اندر جا کر پرسکون ماحول میں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تو زینب کو خیال آیا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی۔ بیرے کو اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنا جو شہر والا گھر ہے، اس کو کیا؟ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنا گھر ہے جدھر نعمان بھائی لوگ رہتے ہیں، ہاں بھائی اس گھر کو کیا ہوا ہے؟ ہوا کچھ نہیں، بس یہ جاننا تھا کیا نعمان بھائی یا کسی دوسرے لڑکے نے کسی آدمی کا ذکر کیا ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی وہاں سالے کو پوچھنے آیا ہو۔ اب کے سردار کی پوری توجہ بہن کی جانب ہوگی، مگر ویٹر کے آنے پر وقفہ آ گیا۔ دونوں نے اپنے لیے برگر منگوائے جو اس جگہ کے مشہور سوغات تھے، قیمے والے ڈبل برگر۔ پھر توجہ بہن پر واپس آئی، آنکھیں سکڑ کر حیرت سے بولا، سالے کا ہمارے گھر سے کیا تعلق؟ کوئی آدمی وہاں اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آئے گا؟ زینب پہلے گڑبڑائی، فوری طور پر سنبھل کر بولی، دراصل جس محلے میں سالے کا گھر ہے وہاں اس کی ہمسائی کو ہم لوگوں نے اس گھر کا پتہ دیا تھا تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو وہ سالے تک پہنچ سکے۔ کل دادی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں اور نعمان بھائی کو سالے کے بارے میں سچ بتا چکی ہیں، تو میں نے سوچا یہ بھی پوچھ لوں۔ سردار نے بڑی گہری نظروں سے بہن کو پڑھا، پھر سے بڑی سنجیدگی سے بولا، مس گل تمہیں بس اسٹیشن پر ملی تھی، تو اس کے محلے والی کو ایڈریس کب بتایا؟ زینب کو لگا بس اب تو پکڑی گئی۔ ہم واپس اس کے گھر پر گئے تھے، وہاں معلومات دے کر آنے کے بعد گاؤں گئے۔ وہ میز پر آگے کو ہو کر یوں بیٹھا کہ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکی تھیں۔ پہلے تم نے کہا وہ تمہاری دوست ہے، اپنا ٹرانسفر کروا کر یہاں آئی ہے، مان لیا۔ پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا، اماں نے کہا وہ بے یارو مددگار لڑکی تھی، زینب نے مدد کر دی، یہ وہ۔ اب تم نے ایک نیا ٹویسٹ دیا ہے، مجھے جو فکر ہے کل کو کوئی نئی کہانی نہ جنم لے جائے۔ خاصی مشکوک بیان بازی ہے۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، پر جانی یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں آ کر گھر سے بھاگی ہوئی ہو، لڑکا چکمہ دے کر فرار ہو گیا اور یہ اب سہارے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کل کو کوئی پولیس لے کر میرے دروازے پر آ کر شور کرے کہ اس کی بہن میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ بھائی اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، وہ اکیلی ہی ہے۔ ماں باپ کدھر ہیں؟ ماں باپ زندہ نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ بس مجھے پتا ہے نا،
اچھا کیا تم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کروایا تھا یا قبر میں اتارنے کی ذمہ داری انجام دی تھی؟ بھائی انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اتنی بیوقوف تو میں ہوں نہیں کہ اگر کوئی میرے سامنے مسلسل ہاتھ باندھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائے اور مجھے علم نہ ہو سکے۔ سالے نے جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے وہ سب حرف حرف سچ تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوئی تھی۔ برگر آ گیا ہے، اس موضوع پر ہم پھر کبھی کسی فارغ وقت میں بات کریں گے، پر اگر مس گل کی وجہ سے مجھے کہیں جھوٹا ہونا پڑا تو خیر نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل کر لینا جو کرنا ہے، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ ناشتہ کرنے کے بعد فوراً سے کلینک کے لیے نہیں نکلی۔ آج وہ تھوڑا وقت دادی کے ساتھ گزارنے کے موڈ میں تھی، اس لیے انہی کے پاس بیٹھ کر گاؤں کے بارے میں معلومات لیتی رہی۔ جب 2 گھنٹے بعد ملازمہ نے باہر دھوپ نکل آنے کی خوشخبری سنائی، دادی نے تو شکر کا سانس لیتے ہوئے اسی وقت بستر چھوڑ دیا۔ سالے نے ان کے سلیپر آگے کیے جن میں پاؤں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں آگے پیچھے باہر آ گئیں۔ صحن کے درمیان میں چھت پر جو جگہ کھلی رکھ کر جنگلہ لگایا گیا ہوا تھا، اس جنگلے پر عام طور پر کور رکھا رہتا، مگر دھوپ نکلنے پر سردیوں میں ہٹا دیا جاتا تھا، جیسے اس وقت ملازمہ نے کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے صحن میں روشنی کی نرم شعاعیں لائنوں کی صورت نازل ہو رہی تھیں، اور روشنی کی لکیروں میں بڑی غور سے دیکھنے پر ان تیرتے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے۔ یہ سورج بھی میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر خدا نخواستہ ایک دن کے لیے بھی اس کی روٹین میں تبدیلی واقع ہو تو تمام جانداروں کی زندگی متاثر ہو۔ سالے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا سالے، تم تو میری کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے کوئی بات غلط کی ہی نہیں ہے دادو، تو میں اختلاف کیوں کروں گی؟ بیٹی، اختلاف کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غلط بات ہی کہہ رہے ہوں۔ جنہوں نے آپ کی بات رد کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے کہے سچ کو بھی رد کر جاتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو دباتے رہتے ہیں، جیسے ابو جہل نے کیا تھا۔ تم ایک اچھی بیٹی ہو۔ شکریہ دادو۔ اس نے پیچھے سے ان کو جھپی لگائی، جس پر دادی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چلو، اب میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں۔ او یس، اسی تجسس کی وجہ سے آج میں کام سے لیٹ ہو گئی ہوں۔ دادی بے اختیار مسکراتے ہوئے بولی، لو، اور میں سمجھ رہی تھی میرے لیے چھٹی کر کے آئی ہو۔ سالے نے کہکہ لگاتے ہوئے بیرونی دروازے وا کر کے دادی کو گزرنے کا راستہ دیا، پھر ان کے پیچھے خود بھی باہر آ گئی۔ دادی کا گھر کے دائیں جانب تھا، جبکہ ہاسٹل گھر سے بائیں جانب واقع تھا۔ ارد گرد سارے کھیت تھے، یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے فروٹ کے باغ تھے، پر گندم بھی اگائی جاتی تھی۔ کبھی تو اگر برف باری اس علاقے میں زیادہ ہوتی، اس وجہ سے فصلیں متاثر ہوتی، پر اگر موسم جلد اچھا ہو جاتا تو گندم بچ جاتی۔ اونچے پہاڑی ٹیلے ابھی بھی دھند کی لپیٹ میں دکھائی دیے، نچلے علاقے اس وقت قدرتی حسن کا شاہکار بنے ہوئے تھے، کہیں کہیں برف کی سفیدی، فصلوں کی ہریالی، پھلوں کے رنگ پر ہر چیز لاجواب دکھتی۔ سالے نے گہرا سانس لے کر تازی ہوا سے پھیپھڑے بڑھے اور دادی کے پیچھے چل دی۔ لکڑی کے چھوٹے سے پرانی طرز کے بنے دروازے کو وہ آتے جاتے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے خیال میں یہ آتا گھر سے منسلک نہیں ہے، پر ابھی اس کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ دادی نے دروازے پر باہر کو لگی کنڈی کھولی اور دھکیل کر دروازہ کھول دیا۔ پہلی نظر میں جو چیز سالے کو نظر آئی وہ ہریالی تھی، میسمرائز کر دینے والا منظر سامنے تھا۔ بڑی ترتیب سے کیاریاں بنا کر اس میں غالباً سبزیاں لگائی گئی ہوئی تھیں، جو ایک دیوار کی جانب پوری لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف پورے ایک کمرے کے برابر مرغیوں کا ڈربہ بنا ہوا تھا، جس میں سے اس وقت مرغیاں شکایتی بیان جاری کر رہی تھیں۔ دادی نے سب سے پہلے ان کا دروازہ کھول دیا، پھر ساتھ میں موجود قدرے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا، جس میں سے گٹرگوں کا کلمہ پڑھتے کبوتر بسم اللہ کر کے باہر آئے۔ تیسرے کمرے سے خرگوش برآمد ہوئے، بڑے بڑے کانوں اور موٹی موٹی آنکھوں والے خرگوش منٹوں میں جمپ لگاتے یہاں وہاں بکھر گئے۔ سالے ان کے پیچھے بھاگی، پکڑتے ہوئے ڈر رہی تھی، مگر اس کو وہ بہت پیارے لگے۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ سالے نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ دادی اب باہر دانہ ڈال رہی تھی، دو بڑی سی مٹی کی کنالیوں میں تازہ پانی ڈالنے کی نیت سے بڑھیں تو سالے نے ان کے ہاتھ سے بالٹی پکڑ لی اور نل کی جانب بڑھ گئی۔ آپ رکیں، پانی میں ڈال دیتی ہوں۔ نل سے پانی کی بالٹی بھر کر لائی تو دادی کو کنالیاں صاف کرتے پایا۔ انہوں نے پرانا پانی پھینک کر صابن لگا کر اچھی طرح کنالی دھوئی، وزنی ہونے کی وجہ سے وہیں پر دھویا کرتی تھیں۔ 40-50 کے قریب مرغیاں، اتنے ہی کبوتر، 12 خرگوش۔ جہاں کچھ دیر پہلے خاموشی کا راج تھا، وہاں اس وقت اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ دانہ پانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں 2 کرسیاں دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو پھر میرے بچے پسند آئے؟ سالے دلچسپ نظروں سے لبوں پر مسکراہٹ لیے جانوروں کی کرتب دیکھ رہی تھی۔ کبوتر اور مرغیاں ایک ہی جگہ پانی پی رہی تھیں، خرگوش کے برتن الگ تھے، وہ لوگ تازہ گاجروں سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی آپ کے بچے اتنے کیوٹ ہوں گے۔ اس کی بات پر دادی نے کہکا مارا۔
ابھی تمہارے لیے اور بھی سرپرائز ہیں، جلدی بتائیں۔ وہ پیچھے جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ صالح اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے دور احاطے کے پیچھے حصے کی جانب آئی۔ انگور کی 4-5 بیلیں دیوار سے چمٹی ہوئی تھیں۔ وہاں پر سیب، امرود، مالٹے، اخروٹ، بادام، لگاٹ اور قربانی کے درخت تھے۔ دادو، آپ کا باغ تو سب سے پیارا ہے۔ اتنے پیارے پودے، پھول اور یہ گھاس تو کارپیٹ معلوم ہو رہی ہے۔ مائی گوڈ، یہ بادام ہے دادو، یہ اخروٹ لگ رہے ہیں، اتنا زیادہ پھل، ماشاءاللہ۔ وہ وہیں پر اونچا بولتی ہوئی اخروٹ اتارنے میں مصروف ہوگی جو ابھی کچے تھے۔ وہ ابھی تک سبز رنگ کے کھول میں موجود تھے جو دکھنے میں ٹینڈے کی شکل کا لگتا تھا، اور جو تیار تھے ان کا کھول تھوڑا براؤن ہو کر چٹک کر پھول کی طرح 3 پتوں میں کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اخروٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح جو بادام تیار تھے ان کے گوشے بھی چٹک چکے تھے۔ دادی ادھر دھوپ میں بیٹھ کر اس کی سمت میں مسکرا کر دیکھ رہی تھی، ذہن میں اپنا بچپن آ رہا تھا۔ صالح واپس آئی تو یہ اتنے سارے اخروٹ اور بادام جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ آ کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہارے رد عمل کو دیکھ کر پکا ہو گیا ہے تمہارا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ چیزیں بڑی عام پائی جاتی ہیں۔ پنجاب کے شہروں سے آنے والے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے ایسے پتا کیونکہ میرا بچپن بھی پنجاب میں ہی گزرا ہے، اور جب ہم یہاں اپنی نانی کے گھر آیا کرتے تھے تو واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میری امی کی شادی ملتان میں ہوئی تھی، میرے نانا کے دوست کے بھتیجے کے ساتھ۔ آگے میری شادی ابا نے اپنے رشتہ داروں میں کی، یوں میں بیاہ کر ملتان سے لاہور چلی گئی۔ ارے پھر تو آپ کا اور میرا شہر ایک ہی ہوا۔ پر لاہور سے یہاں کب اور کیوں آ گئی؟ لاہور میرے مرحوم شوہر کا شہر تھا، میرا شہر ملتان تھا۔ بس بیٹے یہاں تو زندگی لے آئی اور ہم آ گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی، اس گھر کے فریق اردو بالکل کلیئر بول لیتے ہیں، جبکہ نعمان بھائی تک کا لہجہ بلوچی ہے۔ کیا آپ بلوچی نہیں ہیں؟ بیٹی ہم ذات کے پٹھان ہیں، زینب کے دادا مرحوم بھی پٹھان ہی تھے، بس ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ہاں تو جناب، آج اماں کے باغ کی سیر ہو رہی ہے۔ نعمان کی آواز پر دونوں کی توجہ کھلے دروازے کی جانب گئی۔ سفید روایتی شلوار قمیض کے اوپر کالے رنگ کی اپنی مخصوص ویسٹ کوٹ پہنے، کاندھے پر گرم شال ڈال رکھی تھی، وہ بلا شبہ ایک خوبرو مرد تھا۔ قریب آنے پر وہ سلام لیتا ہوا دادی کے سامنے جھکا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، آج صبح صبح یہ چاند کدھر سے نکل آیا؟ مجھے میرے دل نے بتایا آپ کا مجھ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، بس پھر کیا تھا، اسی وقت آ گیا ہوں۔ بہت اچھا کیا، آتے ہوئے اپنے دوست کو بھی لے آتے، وہ کرسی سنبھال چکا تھا، اس کو ابھی بینک میں کوئی کام تھا، دوپہر کے بعد پہنچ جائے گا۔ اچھا، یعنی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل، رات ہم دونوں ساتھ ہی تھے، مجھے ابا کی کال کی وجہ سے جلدی آنا پڑا۔ ناشتہ وغیرہ کیا یا میں بناؤں؟ ناشتہ کر چکا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر دھوپ سیکیں۔ اور گوہر، تمہارا کلینک پر کل کا دن کیسا گزرا؟ اب تو راستہ نہیں بھولی؟ کل کا دن بھی بے انتہا مصروف تھا، دوسرے قصبوں سے بہت خواتین آئی تھیں، جس سے مجھے یاد آیا دادو اب میں چلتی ہوں، دھند بھی اتر گئی ہے، آپ کے بچوں سے بھی مل لیا ہے، اب اجازت دے، جاؤ بچے فی امان اللہ۔ نعمان جاؤ بہن کو گاڑی پر چھوڑ آؤ۔ وہ انہی قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ بیٹھیں، یہ نزدیک ہی تو ہے، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی روز اتنی واک صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ گوہر، زحمت وحمت غیروں والے لفظ استعمال نہ کرو، اور میں کون سا ہر روز تمہیں چھوڑنے جانے کو موجود ہوتا ہوں؟ شاباش، آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ ممنون نظروں سے نعمان اور پھر دادی کو دیکھتی ہوئی ان کے آگے جھکی، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ صالح اور نعمان کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ گئی تو چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہوئے، چہرے کی جھریاں اور بھی لٹکی ہوئی معلوم ہونے لگی، آنکھوں کی چمک مان پر دکھائی دیتی۔ وہ بڑے سالوں سے اپنے بچوں اور ملنے ملانے والوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی آ رہی تھی، اب تو اتنی مہارت حاصل ہو گئی ہوئی تھی کہ ان کو ایک پل نہ لگتا باہر کی دنیا سے اپنا ذہنی رابطہ توڑنے میں۔ اگر ایسے وقت میں کوئی پاس آتا تو وہ 2-3 سیکنڈ میں سنبھل جاتی۔ سب سے زیادہ احتیاط بیٹے کے سامنے برتی جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا آسان نہ تھا۔ اس کو اگر شک بھی ہو جاتا کہ وہ روتی نہیں ہے تو اگلے کئی گھنٹوں تک ان کے پاس سے نہ ہلتا۔ انسان چاہے جتنا مرضی دوسرے انسان کا پہرا دے، دوسرے کے دل و دماغ پر پوری طرح رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ تک نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھا انسان مختلف اوقات میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اندر کی داستان ایسے ہے جیسے صاف ڈائری کے اوپر سیکرٹ پین کے ساتھ میسج لکھنا، جو کہ صرف ایک خاص قسم کی روشنی پڑنے سے واضح ہوتا ہے۔ سال کے بشرط دن تو وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کی دھنوں میں گم ہو کر اپنا آپ بھولے رہتی تھی، مگر جوں ہی فروری کا مہینہ قریب آنا شروع ہوتا ان کے زخم ہرے ہونے شروع ہو جاتے۔ اپنی شال کے ساتھ رگڑ کر آنکھیں صاف کیں، وہ اپنی سوچوں میں الجھی رہیں۔ اب باہر گاڑی کی آواز سے چونکی،
نعمان سالے کو چھوڑ بھی آیا تھا، وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ ان کے برابر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، دادو ہمت مت ہارا کریں، آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے کرا ہے، جس دن آپ ٹوٹ گئیں وہ بڑی بری طرح سے بکھرے گا۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی تیر گئی۔ بیٹے تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں اس کی ہمت نہیں ہوں، وہ میری ہمت ہے، پر کیا کروں بیٹے، ماں ہوں۔ اولاد کا غم ماں سے زیادہ کس کو ہوگا بیٹے، میں کوئی زندہ تھوڑی ہوں، میں تو اسی دن وہی مر گئی تھی جس دن میرے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھی تھیں، میرے بے قصور بچے اتنی بے رحمی سے مار دیے گئے۔ ہائے مجھ بد نصیب نے وہ دن بھی دیکھنا تھا، جن چہروں کو میں نے دن رات چوما، انہی چہروں کو خون میں نہلا کر میرے سامنے رکھا کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا دن نہ دکھائے، کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ اب وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ نعمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری پیاری ماں، آپ تو بڑی بہادر عورت ہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، ان لوگوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج آپ ڈھیر ساری دعا کریں، دیکھیں گا آج رات ملاقات ہو جائے گی۔ پلیز اب نہیں رونا، پرنسپل صاحب نے آ کر دیکھ لیا تو جوتا اتار کر یہیں میری دھلائی شروع کر دینی ہے، وہ سمجھے گا میں نے آپ کو رلایا ہے۔ اب آپ ادھر اکیلی نہیں بیٹھیں، چلیں چلیں ماں بیٹا چل کر درخانے سے چائے کی فرمائش کرتے ہیں، اللہ کرے فریج میں کوئی کیک رکھا ہوا ہو، پچھلی دفعہ میں بازار سے کھوپڑے والے بسکٹ لا کر رکھ گیا تھا، پر اب تک تو وہ گدھا سب چٹ کر گیا ہوگا۔ دادی بلا آخر مسکرانے پر مجبور ہو گئیں، وہ ان کو ویسے ہی ساتھ لگائے اندر لے گیا۔ کسی کے حق حلال کی روزی پر لات مارنا کہاں کا شرافت ہے۔ سالن نے ایک مریضہ کو داخل کیا تھا، اس کو دیکھ کر کمرے سے نکلی ہی تھی جب ایک دم شیربخش سامنے آیا۔ توبہ ہے شیربخش، تم نے تو ڈرا ہی دیا، پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، تم کیسا طبیب ہو؟ میں صبح 6 بجے کا تمہارا ہاسٹل کے سامنے بیٹھا تھا اور تم اس نعمان خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر آ گیا۔ ہم تو رات تک ادھر بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا، وہ تو بلا ہوئے درخانے نے بتایا، ڈاکٹر بی بی تو کب کا چلا بھی گیا۔ بتاؤ نا بھلا، یہ کوئی شرافت ہے؟ سالے کا منہ حیرت سے واہ ہوا، پھر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولی، میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جو تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں، تمہیں اب میرے ساتھ آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے راستے کا علم ہے، خود آیا جایا کروں گی۔ اب یہ بات نہیں جانتا ہے تم کو ایک غریب کا نوکری چھین کر کیا ملے گا؟ آج تمہاری وجہ سے میرا گل بدن بھوکا رہا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ میرے سے اللہ پوچھے گا۔ ہاں بھئی شیر خانہ، گل بدن کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ہم تو سیدھا جواب دے گا کہ اے اللہ مہربان، اس ڈاکٹرانی سے پوچھو، اس کی وجہ سے ہمارا سارا دن برباد ہوا، ہم ایمانت داری سے نوکری پر گیا تھا، پر اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ بڑی بری بات ہے، یعنی تم اللہ کے ہاں میری شکایت کرو گے، گدھے کہیں کے؟ اللہ پاک نے الٹا تمہیں دھڑ لینا ہے کہ تم آنکھیں کان بند کر کے دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھے رہے؟ اگر میں نہیں آئی تھی تو اٹھ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں نا، اپنی گلبدن کے پاس۔ اف، نام دیکھو ذرا، گلبدن، اب تو مجھے شک ہو رہا ہے صبح ساری لڑکیاں سچ ہی کہہ رہی تھی۔ پھر یاد آنے پر بولی، تم خواتین کے کلینک والے حصے میں نہیں آ سکتے، یہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً نکلو، ورنہ ادھر حال میں بڑی تگڑی سی پٹھانی بیٹھی ہیں، انہوں نے تم کو ادھر دیکھا تو جوتے کھاؤ گے۔ شیر خان ذرا بھی متاثر ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اس گاؤں کا سارا عورت میرا ماں بہن ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے تو آ کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ ہال کی جانب بڑھ گیا جدھر سالے کا ڈیسک تھا۔ سالے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کے پیچھے آئی کیونکہ وہاں موجود خاتون پہلے ہی سالے کو پردہ کرنے کا مشورہ دے چکی تھی۔ وہ خود بھی گاؤں کی بشرط خواتین کی طرح بلوچی کڑائی سے بنی رنگا رنگ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ سالے قدم دروازے میں ہی رک گئے کیونکہ شیر خان جا کر سیدھا اسی خاتون سے باتیں کرنے لگا تھا۔ سالے کی سمجھ میں صرف سلام دعا ہی آئی تھی۔ اس گاؤں میں کئی لوگ مڑی بلوچ تھے اور کئی پٹھان تھے۔ کوئٹہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ تر وہ لوگ آباد تھے جن کی آباء و اجداد کا تعلق بلوچستان سے ہی رہا تھا، مگر شہری زندگی کی سہولیات انہیں دور دراز علاقوں سے شہری آبادی کے قریب لائی تھیں۔ یہاں سے کوئٹہ کا سفر صرف گھنٹہ ڈیڑھ کا تھا۔ بلوچستان کا وہ علاقہ جس طرف زیادہ بلوچ آبادی پائی جاتی تھی، وہاں نہری پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہاں دھول و گد کے پہاڑ زیادہ نظر آتے ہیں، مگر وہ علاقہ جہاں زیادہ آبادی پختون ہے وہاں پانی ہونے کی وجہ سے ہریالی نظر آتی ہے۔ سالے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جو خاتون داخل ہوئی تھی اس کے ساتھ آنے والوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے لگی، میں نے ابھی کی خوراک دے دی ہے، امید ہے شام تک مریضہ کا بخار اتر جائے گا، تب گھر جا سکتی ہیں۔ پر ڈاکٹر صاحبہ ہم تو بہت دور سے آیا ہے، شام سے پہلے ہم کو واپس پہنچنا ضروری ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیا آپ لوگ مریضہ کو ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ کل آ کر لے جانا، فکر نہ کرو، رات کو میں اس کے ساتھ ہی یہاں رکوں گی۔ شیربخت ادھر کا چوکی دار ہے، کوئی غیر آدمی اندر نہیں آئے گا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر ہم اس کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم دوا دے
تم دوا دے دو تاکہ ہم وقت سے نکلیں۔ سالے نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہاں کے لوگوں کے اپنے طور طریقے اور رواج تھے۔ سالے باہر سے آئی تھی، اس لیے پوری طرح سے ماحول کو سمجھنے میں کچھ دیر لگنی تھی۔ ٹھیک ہے، مریضہ کی ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، پر میں جو دوا دوں اس میں غفلت نہ برتی جائے۔ وقت سے دوا دینا اور کل یا پرسوں آ کر دوبارہ سے دکھا دینا۔ مریضہ کے ساتھ والی دونوں عورتوں نے تسلی دی اور اندر اپنی مریضہ کے پاس چلی گئی۔ سالے اگلے مریض کی جانب متوجہ ہوئی۔ شیر خان اس دوران وہاں سے چلا گیا۔ سالے کو علم نہ تھا چلا گیا ہے یا پھر وہاں سے ہٹ گیا ہے۔ ایک 10 سالہ بچی اپنی دادی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس بچی کا دایاں کان سوج کر لٹک رہا تھا۔ پوچھنے پر علم ہوا بچی نے کڑائی والی سوئی سے اپنی دوست کے ساتھ مل کر کان میں چھید کیے تھے۔ ایک کان تو ٹھیک تھا مگر ایک میں پانی پڑ کر اچھا خاصا انفیکشن بن چکا تھا۔ کان میں ڈالا ہوا ایئرنگ مکمل طور پر جلد میں دھسا ہوا تھا۔ سالے کو جھجھری سی آئی۔ یہ اس نوید کا اس کے پاس آنے والا پہلا کیس تھا۔ اس کی اتنی حالت خراب کر کے کیوں لائے ہیں؟ ابھی میرے پاس اینستھیسیا کا انتظام بھی نہیں ہے اور جب تک اس کا ایئرنگ نہیں نکالا جائے گا اس کو سکون نہیں آنا۔ کاٹے سوا ایئرنگ نکلنا بھی نہیں ہے، جو میرے بس کا روگ نہیں لگ رہا، اس لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ ان کو کمرہ نمبر 2 میں لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتی ہوں۔ اس 10 سالہ بچی کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہی کرنے والی بات ہی ہو گئی تھی۔ دوسری جانب پیغام بھجوایا جس کا جواب سالے کی مرضی کا نہ آیا۔ کمپاؤنڈر نے درمیان والے دروازے سے سر نکالا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہاؤس کال پر گئے ہوئے ہیں، واپس کب تک آئیں؟ کب تک آتے ہیں کوئی علم نہیں ہے اس وقت۔ زدہ میں یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو اولاد مہیا کر دوں، ورنہ پھر مریض کو کل واپس بلا لیں۔ اس نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر اگلا پلان سوچا۔ بچی کی دادی سے پوچھا کیا وہ کل واپس آ سکتی ہیں؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے بتایا دور سے آئے ہیں، ہر روز اتنا سفر کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ سالے نے شاہد خان کمپاؤنڈر سے آلات منگوا لیے، ساتھ مددگار کے طور پر بھی اسی کو کھڑا کر لیا۔ سپرٹ کے ساتھ کان کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے اس کو احساس شدت سے ہوا کہ یہ عشق آسان نہیں۔ اپنی سوچ پر خود کو ہی ہنسی آئی۔ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم گئے جن کی یاد بھی اس کے تصور کے پردے پر دھندلی تصویروں جیسے رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بازو پر اپنا سویٹ بینڈ باندھ کر بلڈ پریشر چیک کیا کرتی تھی، کبھی چمچ منہ میں ڈال کر ٹیمپریچر نوٹ کرتی۔ اس کی ایسی ہی حرکتیں دیکھ کر ماں نے ڈاکٹر کی پلاسٹک سے بنی کٹ لا دی تھی۔ پھر تو سالے کبھی باپ کے پیچھے پڑی ہوتی، کبھی دادی کی ہڈیاں دیکھی جا رہی ہیں، دادی کے ٹوٹے دانتوں کو واپس ان کی اصل حالت میں لانے کے لیے چینی کی پوڑیاں بنا کر ان کو پانی کے ساتھ کھانے کا بولتی، دادی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی، ساتھ میں اس کو ڈھیر سا پیار ملتا۔ ماں بڑے یقین سے کہتی میرا بچہ تو ابھی سے ڈاکٹر ہے، بڑی ہو کر تو بس ڈگری لے گی، تجربہ ابھی آج کما رہی ہے۔ چہرے پر پہنے ماسک نے ایک آوارہ آنسو کو چھپا لیا، منظر کے آگے چھانے والی دھند کو اس نے چادر کے پلو سے رگڑ دیا۔ ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایئرنگ کٹ گیا، آلے کے ساتھ دونوں حصے کان سے نکال لیے۔ زخم سے خون نکل رہا تھا، اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد مرہم وغیرہ لگا دی۔ یہ اتنی بڑی جگہ پر زخم ہے، عام پٹی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، سر کے بالوں کی وجہ سے بہت جلد پھسل کر ڈھیلی ہو جائے گی، اس لیے کان کے اوپر ہی ٹیپ لگا رہی ہوں۔ احتیاط کیجیے گا، پانی وغیرہ سے پورا پرہیز رکھنا ہے، ساتھ میں دوا دے دیتی ہوں، روز ایک دفعہ کھول کر اچھے سے زخم کو صاف کرنے کے بعد مرہم لگانی ہے اور اسی طرح ٹیپ کر دینا۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں خشک ہو جائے گا، ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دیتی ہوں جس میں کوئی ناگا نہ آئے۔ بچی کی دادی کو آدھی سمجھ آئی، باقی کی آدھی شاہد خان نے اپنی زبان میں سمجھا دیا۔ وہ بوڑھی عورت سالے کا منہ چوم کر دعائیں دیتے ہوئے اپنی پوتی کو لے کر چلی گئی۔ شاہد خان نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے دی، آپ سردار کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سارے گاؤں والوں نے آپ کا دل سے استقبال کیا، مگر اب یہ آپ کا اخلاق اور رویہ ہے جو لوگوں میں آپ کو بڑی جلدی بڑا مقبول کر رہا ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 گاؤں پیچھے ہے، وہاں ہر ایک کو آپ کا پتہ ہے۔ شکریہ شاہد خان، کیا میں سمجھوں تم نے اپنے گاؤں والوں میں میری مشہوری کی ہے؟ شاہد خان 20-22 سال کا شرمیلا سا نوجوان تھا، ابھی بھی شرمیلی سی مسکراہٹ سمیت بولا، نہیں میم، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ پہلے ہی دن میرے گاؤں کی 2 خواتین ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئیں، مگر خوش قسمتی سے اس دن آپ یہیں موجود تھیں۔ بس انہوں نے واپس جا کر خبر عام کی اور گاؤں دیہات میں خبر بڑی جلدی پھیلتی ہے، یہ تو ہے۔ پہلے دن میں واپسی پر راستہ بھول گئی تھی، دوسرے دن ہر آنے والی خاتون نے یہی سوال کیا۔ شاہد خان نے کہہ مارا۔ عین اسی لمحے شیر بخت نے باہر والے دروازے سے سر نکال کے لمحے کو اندر جھانکا اور بوڑھا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا۔ شاہد خان اجازت لے کر چلا گیا، پر سالے کو شیر خان کے عمل پر
اگلا سارا وقت حیرت ہی ہوتی رہی۔ آج وہ 7:30 بجے فارغ ہوئی تھی۔ باہر اچھا خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا آج دادی کی جانب سے ڈرائیور کے ہاتھ آیا تھا۔ دماغ میں سوچ رہی تھی کس طرح سے شکریہ کہنا چاہیے جب بیگ کندھے پر ڈال کر ان میں سے دستانے نکالتی ہوئی باہر آئی ہی تھی کہ تھڑے پر بیٹھے شیر خان کو دیکھ کر بری طرح چونکی، حیران ہوئی، پھر ڈھیر سا غصہ آیا۔ کیا تم صبح سے اسی ٹھنڈ میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو؟ شیر خان اس کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ ادھر بیٹھ کر میں نے اپنا برف کا بت بنانا ہے کیا؟ میں تو چائے والے کے کھوکے پر تھا، اس نے مجھے نوکری دیا ہے۔ عجیب انسان ہو، آخر کتنی نوکریاں کرنے کا شوق ہے؟ یار طبیب، شوق کا بات نہ کرو، کیونکہ میرا دل کو تکلیف ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دونوں اب واپسی کے رستے پر گامزن تھے۔ اندھیرا تو تھا مگر یہ شکر تھا کہ سڑک سیدھی اور پکی تھی، دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میرے کو پائلٹ بننا تھا پر ارے واہ، اتنا کمال کا شوق تھا تو پورا کیوں نہیں کیا؟ ضرور پڑھائی سے جان جاتی ہوگی۔ جواب میں شیر خان نے خاموشی کا لمبا وقفہ لیا۔ جب سالے کو امید ہوگی کہ نہیں بولے گا تب ہی وہ مدھم آواز میں بولا، میں نے 5ویں جماعت میں کوئٹہ بورڈ سے ٹاپ کیا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو سردار کے دفتر میں جا کر دیکھنا، اخبار کا ٹکڑا فریم ہو کر دیوار میں لگا ہے، اس میں میری تصویر ہے۔ سالے کے قدم رک گئے۔ آج تو یہ گندے سے حلیے والا لڑکا حیران پر حیران کر رہا تھا، تو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تم جان کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی تجسس ہوا ہے۔ اگر تم اتنے اچھے طالب علم تھے تو تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی۔ یار طبیب، تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف اسکول ہی تو واحد جگہ نہیں ہے نا۔ میں نے اسکول سے کچھ ایسا نہیں سیکھا تھا جو مجھے زندگی کی دھوپ سے بچا سکتا، مگر زندگی کی دھوپ میں کھڑے ہو کر میں نے وہ سبق سیکھے ہیں جو انسان کسی علمی درسگاہ سے نہیں سیکھ سکتا۔ سالے کو لگا اس کے ساتھ چلنے والا لڑکا وہ نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے، بلکہ وہ کوئی درویش معلوم ہوا۔ تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھی؟ یہ باتیں میں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہیں۔ مجھے یہ سب سکھا کر اب وہ خود بڑا روتی ہیں۔ سالے نے ایک دم اس کو کندھے سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تم کون ہو؟ کیا کالیہ کے کچھ لگتے ہو؟ شیر بخت نے اس کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے سردار کو بتایا تو تم پر ضرور کسی جن کا سایہ ہے۔ ابھی پھر کیا کوئی حاضری کا وقت ہے؟ مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ اوے کھانا خراب، میں شیر بخت خان ہوں۔ تم جن ہے تو ہوئے گا، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور کالیہ کون ہے؟ سالے جیسے ہوش میں آئی۔ میرے میں جن نہیں آتا، میں خود ہی جن ہوں۔ چلو جلدی، باتوں میں دیر کر رہے ہو۔ دونوں ایک دفعہ پھر چل پڑے۔ 2 سیکنڈ بعد شیر خان بولا، میں نے تم کو شاہد خان کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا، مجھ کو اچھا نہیں لگا، تم آئندہ اس کو فری ہونے کا موقع نہ دینا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سوچ کر تم نے ایسی بات کہی؟ دیکھو طبیب، تم اچھا لڑکی ہے، لڑکوں کی طبیعت سے واقف نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے معصوم بن کر بات کرتے ہیں، پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخر جتاتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میرا الیق سلیق ہے۔ لڑکوں کو یہی لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ہنستی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے وہ لڑکی ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے۔ تم سردار کا رشتہ دار ہے، اس لیے میں کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ سالے نے دل میں سوچا، دادی نے جھوٹ میں مجھے اپنی رشتہ دار ظاہر کیا ہے اور اب یہ بھولے لوگ اسی بات پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے بات آگے بڑھائی نہیں، پر آج وہ صحیح معنی میں شیر بخت خان سے متاثر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے شیر خان، اگر تم نہا دھو کر صاف ستھرے بن کر آیا کرو تو میں تمہارے لیے ایک نوکری نکال سکتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں سردار سے بات کر سکتی ہوں۔ تنخواہ کیا دے گا؟ وہ چائے والا کیا دیتا ہے؟ اس نے ابھی تک کوئی نہیں دیا۔ آج پہلا دن تھا، پر کل سے مجھے 10 روپیہ دہاڑی دے گا۔ کیا؟ سالے کو لگا وہ یقیناً مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو تم اس وقت ایسے چیخے نہ مارو، ادھر راستے میں قبرستان بھی ہے، کوئی بھوت نہ ادھر کو آ جائے۔ میں دن کی روشنی میں یہاں سے بڑی دفعہ گزر چکی ہوں، کہیں قبرستان نظر نہیں آیا، اور تم 10 روپے دہاڑی کے لیے اتنی محنت کرو گے؟ میں تمہیں 100 روپیہ دن کا دینے کو تیار ہوں، پر شرط وہی ہے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر آنا ہوگا۔ میں خوشبو کسی کی چوری کر کے لگاؤں گا۔ اگر تم مجھے پکا 100 روپیہ دے گا تو میں کپڑے بھی کسی کے اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے چونکا۔ سالے لکڑی کا دروازہ باہر سے کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے سے بولا، تم ادھر کہاں جا رہا ہے؟ مگر وہ رکے بغیر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ مجبوراً شیر خان کو بھی ادھر کو آنا پڑا۔